زندگی میں، تاکہ مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہو، یہاں پر اساتذہ کی موجودگی میں تربیت ہو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو سب سے مضبوط رشتہ دیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا رشتہ دیا ہے۔ یہ رشتہ جس کے پاس ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس نہیں وہ ناکام ہے۔ جس نے اس رشتے کی قدر کر لی وہ کامیاب ہوا، جس نے اس رشتے کی ناقدری کی وہ ناکام ہوا۔ اور اس رشتے کا حق ادا صحیح معنوں میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے ہر چیز کو چھوڑنا آسان تھا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو، آپ کی نسبت کو چھوڑنا ان کے لیے دنیا میں سب سے مشکل امر تھا۔ اور اس کی بے شمار مثالیں ہم علماء سے سنتے رہتے ہیں، کیسے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا جاتا، پیٹا جاتا، تپتی ریت کے اوپر لٹا کر سینے پر بالی چٹان رکھ دی جاتی اور ان سے کہا جاتا کہ تم اس دین سے بیزاری کا اظہار کر لو، لیکن وہ کسی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ سیدنا خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے آگ کے انگاروں کے اوپر ان کو لٹایا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے جسم سے خون اور چربی پگھل پگھل کر وہ ان آگ اور انگاروں کو بجھاتی تو میری جان میں کچھ سکون آتا۔ یہ صحابہ کرام نے اس حد تک ظلم برداشت کر لیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو کسی طور پر بھی کم نہیں ہونے دیے۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذہن میں تھا کہ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سچی اور سچی تابعداری میں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ہم مسلمانوں کے لیے بے شمار موقع پر اس چیز کو بیان فرمایا۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم لوگوں پر، امت پر ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہم پر حق ہے، یعنی ہماری اپنی ذات کا ہم پر اتنا حق نہیں جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے۔ اور کیوں نہ ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سراپا رحمت ہیں، آپ کو ہر وقت ایک ہی فکر تھی کہ کس طرح میری امت کا ہر فرد جہنم سے بچے اور جنت میں چلا جائے۔ اور اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنی مشقتیں برداشت کی۔ سب کس لیے تھا؟ میرے اور آپ کے لیے تھا۔ ایک ہی غم تھا، میری امت کا ہر فرد جہنم سے بچے، جنت میں چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی جگہ پر آگ لگی ہو اور جیسے بارش کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ پروانے نکلتے، جب بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد رات کو پروانے زمین سے نکلتے اور وہ روشنی کی طرف، آگ کی طرف بڑی تیزی سے دوڑتے ہیں، بہت نازک سے ہوتے ہیں، وہ اپنی طرف سے روشنی سمجھ کر ادھر جاتے ہیں کہ وہاں پر روشنی ہوگی، لیکن جا کر آگ کے اوپر گر جاتے ہیں، جل کر مر جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے تم وہ پروانے بھاگ کر آگ کے اوپر گرنا چاہیں، اس کو روشنی سمجھ کر، اور کوئی ان کو بچانے کی کوشش کرے کہ تم بھی بھاگ کر جہنم کی طرف جا رہے ہو اور میں تمہاری کمر سے پیچھے سے پکڑ کے تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اس پر شاہد ہے، کیسے ایک ایک انسان کے اوپر، ایک ایک امتی کے اوپر کیسے غم درد کے ساتھ محنت کیا کرتے، بار بار جایا کرتے، تکلیفیں مشقتیں اٹھایا کرتے کہ میرا یہ امتی جہنم سے بچے، جنت میں چلا جائے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی بچہ آیا کرتا تھا
کچھ دن وہ نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ وہ نہیں آ رہا نوجوان، صحابہ نے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اس کا پتہ لگیں گے چلو۔ جب گھر میں پہنچے تو دیکھا وہ بچہ مرض الوفات میں مبتلا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا اے بیٹا تو کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرا باپ پاس کھڑا ہے۔ تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس کا باپ جو یہودی تھا، کیونکہ یہودی بھی جیسے قرآن مجید نے کہا یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ تو وہ جانتے تو تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، محض اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے اس کو قبول کرنے سے انکاری تھے۔ تو وہ کہنے لگا بیٹا مان لے۔ تو چنانچہ اس بچے نے کلمہ پڑھا اور کچھ دیر بعد اس کی روح پرواز ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بہت زیادہ بشاشت بہت زیادہ خوشی، فرمایا کہ میرا ایک اور امتی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلا گیا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا سراپا رحمت ہو سکتے ہیں کہ انسان مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم کی بھی اتنی فکر تھی کہ ہر ایک جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے۔ تو بات ہو رہی تھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اس چیز کو بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ہم جہالت کی تاریکیوں سے نکلے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، ہم کفر و شرک کی گمراہیوں سے نکلے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل۔ ہمارے لیے سب سے قیمتی سب سے مضبوط رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہے۔ یہی وجہ ہے حضرات صحابہ کرام اپنا جان مال وقت سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق میں کوئی آنچ نہیں آنے دیتے۔ اور یہ ہر مسلمان سے اس کا مطالبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے والدین سے، اس کے اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ آنے، اس وقت تک کا ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی میرے بھائیوں، ہمارے دلوں میں محبت کے سب سے زیادہ حقدار اور ہمارے تعلق کے سب سے زیادہ حقدار وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدقسمتی یہ ہے ہمیشہ سے فتنہ انگیز لوگ، کافر لوگ اس بات کے اوپر کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رشتہ کمزور کر دیا جائے۔ اور ہمارے لیے بڑی ہی بدقسمتی کی بات یہ ہے، اسی سلسلوں کی کڑیوں میں سے ایک کڑی مرزا غلام احمد قادیانی ملعون ہے کہ جب انگریز بر صغیر کے مسلمانوں کے اوپر اپنا قبضہ جمانے کی ہر طرح کی کوششیں کر چکا، اس نے دیکھ لیا کہ یہ مسلمان ایسے ہیں، ان کو ویسے جیسے مرضی ورگلا دیا جائے، ان سے جتنا مرضی مشقت والا کام لے لیا جائے، جتنی مرضی ان کو تکلیفیں دے دی جائے، یہ سب کچھ برداشت کر دیں گے۔ ایک مسلمان کے سامنے کھڑا کر کے اس کے سارے خاندان کو شہید کر دیا جائے، یہ برداشت کر دیں گے، بلکہ وہ تو سمجھتے ہیں چلو وہ شہید ہونے والے کامیاب بامراد ہو گئے، شہادت کو پا گئے، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو ذرا بھی برداشت نہیں کرتے۔ تو انگریز اس نتیجے پر پہنچا کہ جب تک ان مسلمانوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ نہ کمزور کیا جا سکے، اس وقت تک ان کو اپنا مکمل غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ تو چنانچہ انگریز سوچ کر انہوں نے بڑا سوچا، ان کے جو
جو ان کے بڑے لوگ تھے وہ بیٹھے، مل کر بیٹھے، سارے یہودوں میں سارا مل کر بیٹھے، اس بات کے اوپر میٹنگیں کرتے رہے کہ ان مسلمانوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ کیسے کمزور کیا ہے۔ چنانچہ سوچ و بچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کوئی ان مسلمانوں میں سے ہی آدمی کھڑا کیا جائے جو ابتدا میں چھوٹے چھوٹے دعوے کرے، اپنے ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کرے، مجدد ہونے کا دعویٰ کرے، پھر ایسا ایسا مسیح ہونے کا دعویٰ کرے، پھر ایسا ایسا نبی ہونے کا دعویٰ کر لے کہ یہ مسلمان ایسا ایسا اس کی باتوں کے پیچھے آ جائیں گے اور اس کے پیچھے چل پڑیں گے اور ان کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ کمزور ہو جائے گا۔ چنانچہ 1899 میں مرزا غلام احمد قادیانی لعین نے سب سے پہلے اپنے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہوں، میں مجدد ہوں، اور پھر اسی طرح اپنے دعوے کرتے شروع ہوا، کرتے کرتے 1901 میں جا کر اس نے لعین مردود نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں معاذ اللہ نبی ہوں، اور ایسا کمینہ بدبخت شخص تھا کہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام، آپ کے اہل بیت عظام کی شان میں اور سارے مسلمانوں کے حق میں بڑی غلیظ گفتگو کی، بڑی نامناسب گفتگو کی۔ وہ ایسی گفتگو ہے کہ مسجد کے اندر وہ بیان کرنے کے قابل نہیں۔ خیر انگریز نے اس کے اوپر، انگریز کی اس کو سرپرستی حاصل کی تو اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ کر لیا، اور یہ فتنہ بڑھتے بڑھتے آج اتنا بڑھ گیا ہے کہ آج یہ خفیہ طور پر یہ فتنہ محنت کرتے ہوئے ہمارے مسلمانوں کے ایمان کے اوپر ڈاکے ڈال رہا ہے۔ اور حالانکہ عقیدہ ختم نبوت، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہے، اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے۔ ہمیں حضرات صحابہ کرام کے عمل سے، آپ کی زندگیوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر کے بعد مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ابھی انتقال ہوا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب سارے صحابہ کرام جمع ہوئے اور سب سے پہلا جو اجماع ہوا، صحابہ کرام کے درمیان اتفاق ہوا، وہ اس بات پر تھا کہ اس فتنے کو فوری طور پر ختم کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یا تو یہ فتنہ ختم ہو جائے گا یا پھر ہم اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں شہید کر دیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنے پریشان ہوئے اور فرمایا کر ان دنوں میں فرماتے تھے اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں کمی ہو جائے اور میں ابو بکر زندہ ہوں؟ یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے سب سے پہلے اس بات پر اجماع کیا کہ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو اس کے خلاف جہاد میں نکلنا چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بنفس نفیس تیار ہو گئے، سارے صحابہ تو پہلے سے تیار، آپ بھی تیار کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، یعنی اتنا ضروری اہم مسئلہ سمجھا۔ وہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا، نہیں امیر المؤمنین، آپ مدینہ منورہ کے اندر رہیں اور یہاں سے مسلمانوں کی کمانڈ کریں، لشکر بنا کر بیچتے رہیں، آپ کا یہاں پر رہنا ضروری ہے، کہیں یہ خلافت والی جگہ خالی نہ ہو جائے، اس لیے آپ ادھر رہیں اور ہمیں بیچتے رہیں، جہاں جب ہم نہ رہیں گے پھر آپ خود آ جائیے، اتنا ضروری۔ اور پھر جب صحابہ کرام اس فتنے کی سرکوبی کے لیے نکلے تو تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے 1200 صحابہ کرام اور تابعین شہید ہوئے، 1200 صحابہ کرام اور تابعین۔ اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ اٹھا کر دیکھ لی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں کفر و شرک کو ختم کرنے کے لیے کتنے غزوات ہوئے؟ ان غزوات میں صرف 259 صحابہ کرام شہید ہوئے
اور ادھر 1200 صحابہ کرام، اور ان میں سے بھی 700 صحابہ کرام وہ تھے جو حفاظ تھے، اور 70 صحابہ کرام بدری تھے۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ یہ مسئلہ کتنا اہم ہے، اور یہ حقیقت ہے جب عقیدہ ختم نبوت ہی باقی نہ رہا تو پھر ہمارے پاس باقی کیا رہے گا؟ تو اس لیے صحابہ نے اپنے جان، مال، تن، من، دم، وقت سب کچھ قربان کر دیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، کیونکہ ہمارا مشورے میں یہی طے تھا کہ اس مجلس کو ہم نے مختصر رکھنا ہے، تو یہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے میرا جان، میرا مال، میرا وقت سب کچھ رکھ دے، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا سعادت کی بات ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ بے شک رسالت اور نبوت دونوں مکمل ہو چکی، بند ہو چکی، فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ اب میرے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی رسول آئے گا۔ تو اسی میرے بھائیوں، اس عقیدے کے حوالے سے کہ آج کل قادیانی اپنے رنگ بدل کے، بیس بدل کے، مختلف انداز میں سکولوں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں، عصری اداروں میں، دنیاوی جگہوں پر اتنی محنت کر رہے ہیں کہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو سارے ساتھی اس عقیدے کے بارے میں خود بھی جو ہمارے اکابرین نے لٹریچر شائع کیا ہے اس کا مطالعہ رکھیں، علماء سے اس کے بارے میں معلومات دیتے رہیں، اور اپنے دوستوں احباب کو اس فتنے کی آگاہی دیتے رہیں۔ آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے ولی اللہ، بہت بڑے اکابر بزرگوں میں سے گزرے ہیں۔ ساری زندگی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی، بخاری مسلم پڑھائی، اور پھر آخری زندگی میں فرمایا کہ اگر ہم ختم نبوت کا کام نہ کریں تو ہم سے گلی کا کتا بہتر ہے۔ اگر ہم عقیدہ ختم نبوت کا کام نہ کریں تو ہم سے گلی کا کتا بہتر ہے۔ تو اس سے میرے بھائیوں، جہاں بھی جس شکل میں بھی ہمارے اکابرین جس انداز میں بھی دعوت و تبلیغ کا ہو، دوسرے سلاسل ہیں، ختم نبوت والے ہیں، جتنے بھی ہیں، جس انداز میں بھی عقیدے کا کام ہو رہا ہے، ہماری کوشش ہونی چاہیے ہمارا اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ حصہ پڑ جائے اتنا ہی ہمارے لیے سعادت اور خیر کی بات ہے۔ تو سارے اہتمام فرمائیں گے نا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا عبداللہ صاحب اپنا نبوت کی اہمیت اور فضیلت سے ہمارے علوم کو منعقد فرما رہے ہیں۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب جو عالم نبی صاحب کی اپنی نبوت کے وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف جو فرماتے جی نہیں جو اس کی طرف میری آنکھ سے دیکھے ہم اس کی آنکھیں بتائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بھونکنے والی یا زبان نہ رہے یا سننے والے کان نہ رہے۔ عقیدہ نبوت اتنی اہمیت کا حامل ہے۔ انسانوں میں غلطیاں ہوتی ہیں، انسانوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس عقیدے کے لیے متفق کا چلنا یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ اور میں آخر میں درخواست گزار ہوں